اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے کے اندر 5 نشانیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد میں سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہے۔ اور آج کل دنیا کے اندر ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو۔ پورے دن کا اگر جائزہ لیا جائے، پورے دن کو اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمارے کام وہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام سے ناراض ہیں۔ اب وہ 5 نشانیاں ایسی ہیں کہ جو زیادہ تر لوگوں کے اندر اس وقت پائی جا رہی ہیں۔ کم سے کم 90 سے 95% آپ یہ مان کر کے چلو کہ ان نشانیوں کے شکار ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ سمجھ جانا کہ آپ سے اللہ رب العزت ناراض ہے۔ اور اگر یہ نشانیاں ہیں تو کوشش یہ کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، کوشش یہ کرنا کہ ان نشانیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان تمام پر جو ہے وہ سختی کے ساتھ میں عمل کرنا، اور ان سے رجوع کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کے نیک اور پرہیزگار بندے بن جانا۔ میں وہ 5 نشانیاں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دیکھنے کے بعد میں کوئی بھی سمجھ جائے گا۔ اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ ان کا جائزہ لینے کے بعد میں اپنے اندر اندازہ لگائیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں کہ پروردگار عالم ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اب ان میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی ہے ماں باپ کا ناراض ہونا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی سے کسی کے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو یہ اس کے اندر پہلی نشانی ہے کہ اس سے اس کا رب بھی ناراض ہے اور اس سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں۔ ماں باپ کا ناراض ہونا یہ سب سے پہلی اللہ رب العزت کی ناراض ہونے کا یہ سبب ہے۔ اور آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ ان سے ناراض ہیں، ماں باپ ان سے جو ہے وہ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ ماں باپ نے پال پوس کر کے سب کچھ کر دیا، اتنا بڑا کر دیا، سارے کام کر دیے، لیکن وہ بندہ کہ اس سے ماں باپ اس کے ناراض ہیں تو اس سے اللہ رب العزت بھی اس کا ناراض ہے۔ اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم سے ہمارے ماں باپ راضی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اب جنت اور دوزخ کیسے ہیں؟ اگر ہم تمام ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آئیں گے، ان کے خیال کا، اچھائی کا، ان کی برائیوں کا، ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان کے فرما بردار بنیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تو یہی ہمارے لیے جنت کا سبب ہوگا، اور انہی ماں باپ کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہی اگر ہم جو ہے وہ جہنم ہمارے لیے کیسے ہیں؟ ہم ان کی خدمت نہ کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کی نہ کریں، ان کے کہو کو جو ہے وہ بے کہا سنیں، یعنی انسنا کر دیں، ان کے کہنے کی جو ہے جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر عمل نہ کریں، کسی بھی ان کی چیز پر، ان کی باتوں پر ہم توجہ نہ دیں، ان کی خدمت نہ کریں، یہ ان کی ضرورتوں کو ہم پورا نہ کریں، تو یہی ہمارے لیے جہنم کا سبب ہے۔ تو ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یہ ہمیں خود چننا ہے کہ ہمیں جنت کے اندر جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے۔ اگر خدمت کر لیں گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر لیں گے، اگر ان کا کہنا مان لیں گے تو یہی ماں باپ کے سبب ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور اگر ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں گے تو یہی ماں باپ کے سبب جو ہے وہ ہم جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو باہر رہ رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں ماں باپ کو یہاں تنہا چھوڑ دیا، ان کی اولادیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور اس کے بعد میں پوتے پوتیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم انہیں یہاں گھر پر اکیلا چھوڑ گئے، اور ہم باہر رہ رہے ہیں، شہروں کے اندر رہ رہے ہیں، اپنی زندگی بدیشوں کے اندر گزار رہے ہیں، اور یہاں ماں باپ اکیلے دھکے کھا رہے ہیں، تو وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوا کہ جن کے ماں باپ آشرموں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، جن کے ماں باپ جو ہیں وہ آشرموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پوری زندگی انہوں نے کمانے میں، کھانے میں، سب کچھ تمہارے اوپر صرف کر دی، اور آج اگر وہ آشرم کے اندر ہیں یا وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسی اولاد کبھی بھی فرما بردار بھی نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی جنت کی حقدار بھی نہیں ہو سکتی، اور کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے والدین کا ناراض ہونا۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق تک نہیں دیتا، یعنی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ تو ہم یہ اپنا کمال نہ سمجھیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم سجدے نہیں کر رہے ہیں، ہمیں نمازوں کی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ ہم سے نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نمازوں کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، اپنے گھروں پر پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد تک اگر نہیں جا پا رہے ہیں، تو ہم اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا ہے کہ ہم اپنے دربار کے اندر بلائے، اپنے در کے اندر بلائے، اور یہاں تک کہ ہمیں جو ہے
وہ اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا ہے گا کہ ہمیں اللہ رب العزت اتنا ناراض ہو گیا کہ ہم سے جو ہے وہ سجدوں کی توفیق تک چھین لی۔ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے، یعنی ہم سے سجدوں کی توفیق تک چھین لی گئی ہے گی، ہم اس قابل بھی نہیں بچے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جا سکیں، اس سے معافی طلب کر سکیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہمیں جانا ہے اس کی بارگاہ کے اندر جانے کے بعد میں اور معافی طلب کرنی ہے، کیونکہ اس کا ایک واحد حل یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد میں ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں، اور اپنی ان خطاؤں سے اور ان پریشانیوں سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ رب کی بارگاہ کے اندر پہنچے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو ہماری یہ سجدوں کی توفیق ہم سے چھین لی گئی، اللہ رب العزت کی بہت زیادہ ناراضگی کا سبب بن چکے ہیں کہ ہم سے سجدوں تک کی توفیق ہمیں نہیں دی گئی ہے گی، اور ہم سے سجدوں تک کی توفیق چھین لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جائیں، رجوع کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کو پسند کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا، گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے انسان۔ تیسرا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے رسی چھوڑ دی، جب اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ جہاں چاہے جیسا چاہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، تو پھر اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ حرام کی حلال کی کسی چیز کی بھی تمیز نہیں کر پاتا، گناہوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے کچھ بھی احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے گا۔ نمازوں کو وہ ترک کر رہا ہوتا ہے، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو، ساری چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، نہ اسے حرام کی نہ حلال کی کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی ہے، گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نہ وہ جوا کاری، بدکاری، عیاری، مکاری، وہ سارے کام کرتا ہے، پھر کیونکہ اسے جو ہے وہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ اگر چاہتا بھی ہے تو اس کے اندر سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتا ہے، کیونکہ وہ شراب نوشی کا عادی ہو جاتا ہے، بدکاریوں کا، غلط کاموں کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس گناہ کی دلدل سے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور چوتھا جو ہے وہ چہرے کا نور اڑ جاتا ہے۔ چہرے پر جو ایمان کا نور ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسے چہرے کا نور نہیں بلکہ ایمانی نور جو ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ انسان گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن جس کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے ایمان کا، تو اس کا چہرہ چاہے کتنا بھی کالا ہو لیکن اس کے چہرے کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دیکھنے میں تب بھی اچھا لگتا ہے، کتنا ہی کالا ہو، کتنا ہی گورا ہو، اگر ایمانی نور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا چہرہ نہیں لگتا ہے گا، ٹھیک ہے، وہ کشش نہیں ہوتی اس کے اندر۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے اسے ایمان کا نور اگر دیا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ایک الگ ہی کشش ہو، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، تو اللہ رب العزت اس کے چہرے سے جو ہے وہ ایمانی نور جو ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ یہ ایمانی نور جو ہے وہ ہمارے چہروں کے اوپر سلامت رہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ کسی صورت نہ بننے پائے۔ اور پانچواں، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پھر ہمارا جب دل مردہ ہو گیا تو ہمیں ماں باپ نہیں دکھائی دیتے ہیں، ہمیں اچھائی نہیں دکھائی دیتی ہے، بھائی بہن نہیں دکھائی دیتے ہیں، ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، روزے کی، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، یا کسی بھی اچھائی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے دل پر ایسی مہر لگ جاتی ہے، ایسا دل مردہ ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہمیں پھر کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے سامنے سے لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اور آج کل چوراہوں کا یہی حال ہے، چوراہوں پہ لوگ کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، صلاتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ ان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ تم بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، لیکن ہمارے چہرے پر ذرہ برابر بھی شکر نہیں ہوتی ہے، اور ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمارے دماغ تک کے اندر نہیں آتا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر چلے جائیں یا اللہ رب العزت کی ہم عبادت کر لیں۔ ٹھیک ہے، اتنا ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، پھر ہمیں اچھائی بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور اگر کسی کی یہ کنڈیشن بن جائے کہ اس کا دل اگر مردہ ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد میں اس کے پاس میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اس کا صرف واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جائیں، اور جانے کے بعد میں اس سے توبہ استغفار کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ جتنا اس کی بارگاہ کے اندر پھر رو لیں گے تبھی ہمارا کام بن سکتا ہے، ہم سے تبھی ماں باپ بھی راضی ہو سکتے ہیں، ہمارے چہرے کا نور بھی واپس آ سکتا ہے،
ہمیں نمازوں کی توفیق بھی مل سکتی ہے, گناہوں سے ہم جو ہے وہ بچ بھی سکتے ہیں اس کی دلدل سے, اور چہرے کا نور بھی واپس آ سکتا ہے, اور سجدوں کی توفیق بھی مل سکتی ہے اگر ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لیا, اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پلٹ کر کے چلے گئے. کیونکہ مردہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے, پھر اسے اچھائی دکھائی ہی نہیں دے گی, کیونکہ لوگ اس کے سامنے سے گزر جائیں گے. اور پھر جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے نا, اگر اسے کوئی اچھائی کی بات بتائے گا بھی کہ بھائی نماز پڑھو, تم گناہ کا کام کر رہے ہو, یہ بہت بڑا گناہ, سمجھ میں نہیں آئے گا. روزے کے بارے میں بتائے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. رمضان کی فضیلت بتائے گا, ماں باپ کی فضیلت بتائے گا, رب کے بارے میں بتائے گا, حضور کی محبت کے بارے میں بتائے گا, کچھ بھی بتا لو اسے, اگر اس کا دل مردہ ہو گیا تو اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا ہے. تو ہم ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ پانچوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے, اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ان پانچوں باتوں پر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری توبہ کو قبول فرمائے.